आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, हमारी स्पेशल सीरीज जन आदेश 2024 के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज फिर से मैं दो गेस्ट्स को लेकर के हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में। तो आज मेरे साथ बैठे हैं शेख आमिर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं J&K कांग्रेस के, और उनके बराबर बैठे हैं अदनान अशरफ मीर साहब जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम जानने की कोशिश करते हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के नुमाइंदे आते हैं, तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो एज फार एज देयर रेस्पेक्टिव पार्टीज़ आर कंसर्न कि कहाँ पर इनकी तैयारियाँ वगैरह जो है पहुँच गए एंड हाउ डू दे लुक एट ईच अदर आल्सो। जी आमिर साहब आपसे शुरू करते हैं। परसों आपसे बात हुई थी, तब से अब तक कोई पेशरफ्त एज फार एज प्रिपरेशंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी आर कंसर्न्ड? क्योंकि अब तो आपका जो मैनिफेस्टो है वो भी मंजर आम पे आया है एंड आज तो पिछले 2 दिनों से तो वो एक अच्छा खासा डिबेट जनरेट किए हुए है। जी शुक्रिया। जहाँ तक आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तैयारियों की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो पे इस पे बात हो रही है, इसलिए बात हो रही है, इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि मैनिफेस्टो जो आवाम के लिए है जी, और आवाम इस मैनिफेस्टो को बहुत पसंद कर रही है क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए भी आपने देखा होगा हमारे मैनिफेस्टो में जो घर की जो सबसे हम कहेंगे जो एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, युवाओं के लिए भी है, और एक पंचायत में भी एक महिला जो है मेत्री जिसको हम बोलते हैं जी, जो हेड करेगी और उनको अवेयर करेगी जो हमारे हुकूक हैं और डिफरेंट जो स्कीम्स आती हैं सरकार की उसके मुतालिक उनको जो है अवेयर करेगी। तो चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो या हमारा जो लेबर वर्कर क्लास है, सबके लिए एक जो है प्रॉपर एक कंप्लीट मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है। और जम्मू कश्मीर के लिए जैसे आपने देखा होगा कि रियासत की बहाली के लिए जो हुकूक जो हमारे जो छीने गए, जो रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, ज़मीनों के हुकूक, नौकरियों के हुकूक, आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी किस चरण पे चल रही है, तो उसी को मद्देनज़र रख के एक मैनिफेस्टो बनाया गया और आवाम उसको पसंद कर रही है। हाँ, जो अपोजिशन है, अपोजिशन नहीं कहो, सरकार, अपोजिशन में तो हम हैं, सरकार जो है और उनके जो लोग हैं उन्होंने बिठाए हुए हैं, वो इस पर जो है एक कम्युनल शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा। बट isn't that what politics is all about? They will always pick holes on whatever you have to say. उसी तरह से जैसे आप उनकी जो भी पॉलिसीज होगी, जो भी प्रोग्राम होंगे, that's not politics. Politics में there should be constructive criticism, और जहां पर हर एक नहीं, वो तो एक तो होता है एक आइडियल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, जिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम और आप रह रहे हैं, वहां पे पॉलिटिक्स, सियासत इन्हीं चीजों पर होती है। जिसको आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड बोल रहे हैं, हम इसी सियासत के खिलाफ हैं। जिस सियासत को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, हम उस सियासत को यहाँ नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो हमारा हमला होगा इसी चीज पर होगा, जो सियासत यहाँ पे आवाम को दिखाई गई, जो कम्युनल सियासत यहाँ पर आवाम को दिखाई गई, जो आपने देखा होगा पूरे मुल्क में लिंचिंग कैसे हुई, अकलियत के खिलाफ एक सियासत चली, तो उस चीज को मद्देनजर रख के सिर्फ अकलियत की बात नहीं है, बहुत सारे, चाहे रोजगार की बात हो, तरक्की की बात हो, अकलियत की बात हो, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के एक कंप्लीट मैनिफेस्टो हमने तैयार किया। जी अदनान साहब, जहां तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो कहां पर हैं आपकी तैयारी? देखिए, हमने पहले डिसाइड कर लिया, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि वी आर फाइटिंग फ्रॉम द बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में, और श्रीनगर और साउथ की पार्लियामेंट सीट्स पे हम नहीं लड़ेंगे। अभी हमने उसको कोई फैसला नहीं किया है। जम्मू डिवीजन में भी हम नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, वो ये कि आपने क्या ये फैसला किया हुआ है कि दैट यू आर गोइंग टू कंटेस्ट ओनली फ्रॉम बारामूला और श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप छोड़ रहे हैं, या फिर अभी आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचे, या अभी तक आपने ये फैसला नहीं किया है कि
whether you want to contest them those 2 seats also or not? नहीं, हमने फैसला किया है कि हम सिर्फ बारामूला की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अभी लड़ेंगे. तो as far as the श्रीनगर other 2 और seats of the valley are concerned, वहाँ पे we have not taken any decision about fighting. We are not likely to fight those 2 but seats in that the case, Kashmir Valley. will you stay neutral or you will be We will putting see your when Mr. Sajjad Lone issued this statement, he said it, clarified it in the statement that अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी को सपोर्ट करने या किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत पड़े, then we will do that, like-minded parties, like he said. So अभी nothing has been finalized. The only thing that has been finalized is कि हमारे प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब will be fighting from Baramulla parliamentary constituency. और उस सीट पे हम पिछले 2-2.5 महीने से we've been working tirelessly on the ground. हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पिछले 2 महीने से, if you would see, we are the only party which is visible on the ground, which is going and meeting people, जो अपने वर्कर्स से बात हो रही है. तो हमारी तैयारियां ठीक चल रही हैं. अभी इलेक्शन आई थिंक 20 मई को बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वुड वोट. सो आफ्टर ईद, क्योंकि एक लल आया हुआ था थोड़ा रमज़ान के महीने में, तो आफ्टर ईद इंशाल्लाह यू विल सी कि बड़ा अपटिक होगा हमारी एक्टिविटीज़ में भी. जाहिर सी बात है बाकी अपोजिशन पार्टियां भी एक्टिव हो जाएंगी, बट हमारा एक प्रोग्राम, एक स्ट्रैटेजी जिस पे हम चल रहे हैं, वो we've already been following that for the last 2 months. उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने पिछले 2 महीने में, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ही 10-12 हज़ार लोगों से ज़्यादा हम मिले होंगे. वैसे ही डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, बांडीपोरा में, बडगाम में, तो हमारा जो आउटरीच है वो अभी तक 20 हज़ार लोगों से ज़्यादा वो आउटरीच हमारा गया होगा. तो वी आर कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला पे भरोसा है, फिर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे भरोसा है. जी. बट अदनान साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये इसका बर्थ नॉर्थ कश्मीर से होता है. अब पिछले कई दहाइयों से दिस पार्टी हैज़ बीन एक्टिव पॉलिटिकली, लेकिन आज जब इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहा है, तो अगेन आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बारामूला से ही, नॉर्थ कश्मीर से ही. तो क्या आप अपनी पार्टी को लिमिट नहीं कर रहे हैं टू बीइंग बारामूला और नॉर्थ कश्मीर स्पेसिफिक? लिमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रियलिज्म भी हमारी पार्टी में है. लिमिट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2014 के असेंबली इलेक्शंस में वी गॉट 2 सीट्स इन भंदवारा एंड कुपवारा. उसके बाद हमारी पार्टी ने एक एक्सपोनेंशियल एक्सपैंड हुई. हमारी पार्टी बारामूला से, पट्टन से, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट से, बडगाम से, इवन श्रीनगर से लोग, साउथ कश्मीर से लोग हमारी पार्टी से जुड़े हैं. लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस में एक फ़र्क होता है. पार्लियामेंट इलेक्शंस जैसे नॉर्थ में 18 सीट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जोड़ के पार्लियामेंट सीट बनती है, वैसे ही श्रीनगर में और वैसे ही अनंतनाग में भी है. हम एक छोटी पार्टी है, हमारे पास मीगर रिसोर्सेज है, बोथ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल. तो हम डिल्यूजनल बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं कि हम बड़ी पार्टी है उस हिसाब से, जैसे बाकी पार्टियां सोचते हैं कि हम बड़ी पार्टी है. वो डिल्यूजन्स हमारे में नहीं है. हम काफ़ी रियलिस्टिक हैं कि एक बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे अगर आप हमारी माने तो वी आर लीडिंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट इवन एज एन अनबेस्ड वी हैव अ फेयर चांस. एंड श्रीनगर एंड अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट्स वी थॉट कि उतना भी प्रॉबेबली पार्लियामेंट में चांस नहीं बनता है. तो हम रिसोर्सेज को वहां पे लिमिट एक फोकस्ड यूज करें बारामूला में, रादर दैन उनको हम श्रीनगर में या साउथ कश्मीर में यूज करें. तो यही एक फैसला था कि हम वहां पे लड़ना चाहते थे जहां पे हम जीते. हम वोट डिवाइड नहीं करना चाहते थे. हम जम्मू में इसलिए जम्मू डिवीजन से नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे हम वोट डिवाइड नहीं करना चाहते हैं. तो बारामूला में हमारा अच्छा चांस बनता है, इसलिए हमारी पार्टी वहां से पार्लियामेंट कैंडिडेट उठा रही है. लेकिन असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसमें आप देखेंगे जिस श्रीनगर से, बडगाम से, साउथ कश्मीर से, हर जगह से हमारे कैंडिडेट होंगे. जी. अदनान, सॉरी आमिर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले तो एक नई जो पिछले हफ्ते में डेवलपमेंट हुई वो ये कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ऑलरेडी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हुए थे. अब पीडीपी ने भी, और दोनों जो हैं, दोनों पार्टी जो हैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं. तो अब कांग्रेस के लिए ये एक कैच-22 सिचुएशन तो नहीं बन गई कि
وہ NC کو سپورٹ کریں یا PDP کو ایز فار ایز ویلی سیٹس آر کنسرنڈ؟ دیکھیے الائنس میں تو نیشنل کانفرنس بھی ہے, PDP بھی ہے. جی, اب آپس میں کیا ماجرا ان کا ہو گیا نہیں, ایز فار ایز کانگریس از کنسرن, اب ہو آر یو گوئنگ ٹو سپورٹ؟ ابھی تو ہمارے الائنس کے ہی کینڈیڈیٹس اناؤنس ہوئے ہیں. ہم تو یہ کہیں گے کہ جو ہمارے کشمیر کے جو 3 ہمارے خطے ہیں, نارتھ ساؤتھ اور سینٹر کے جو ہیں, اس میں تو الائنس کے ابھی NC کے ساتھ ہی ہے. اب PDP کا کچھ سمجھ میں ابھی دیکھتے ہیں اس کا بھی کیا رہے گا, اس پر بات نہیں ہوئی. لیکن ابھی تک جو PDP نے اعلان کیا, لیٹس ٹیک اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسی, اب وہاں پہ نیشنل کانفرنس نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا ہے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی اپنا اناؤنس کیا کینڈیڈیٹ. انفیکٹ محبوبہ مفتی خود لڑ رہی ہیں. ایز فار ایز کانگریس پارٹی از کنسرن, اور کانگریس کا بھی اچھی خاصی پریزنس ہے ساؤتھ کشمیر میں یا اکراس پیر پنچال, تو آپ کس کینڈیڈیٹ کو آپ وہاں پہ سپورٹ کریں گے؟ ابھی میں نے کہا کہ آپ کے لیے بھی تو ایک Catch-22 سچویشن ہوگی. اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کرنا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جموں میں ہماری الائنس ہے, اس میں PDP بھی ہے, NC بھی ہے. نہیں, جموں کی تو ہاں بالکل, بٹ یہاں کے تو ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے نا. جی, اب اس پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تک PDP نے کوئی اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کیا تھا. حال ہی میں 2 دن پہلے کی بات ہے جی, تو انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں نارتھ سے بھی کیا. لیکن جو ہماری الائنس ہے, دیکھیے آپ جانتے ہیں ہماری الائنس کیا ہے, آپ جانتے ہیں ہمارے الائنس پارٹنرز کون ہیں. اور جیسے ابھی عدنان صاحب بھی بول رہے تھے, تو میں عوام سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, آپ اس سازش کو, اس الائنس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہاں کے عوام کے مینڈیٹ کو, اس کے ووٹ کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے نارتھ سے ایک کینڈیڈیٹ ہیں, ساؤتھ سے نہیں ہوگا, سینٹر سے نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, تو پھر ساؤتھ سے کون ہوگا؟ تو یہ جانتے ہیں, چونکہ جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں, جموں اور کشمیر اس وقت کہتے تھے کہ جموں میں ہماری جو الائنس ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ابھی بھی وہاں پہ بھی ان کا جو ہے رزلٹ دکھ رہا ہے, عوام کس کے ساتھ ہے. اور جہاں تک عوام کی بات ہے, یہ آخری چیز ہے, عوام کے پاس جو ہے ووٹ ہے, اور شاید اگر سمجھداری سے ووٹ نہ کیا جائے تو یہ جموں کشمیر کی عوام کے پاس ایک آخری بار ایک موقع ہوگا کہ ووٹ ڈالیں گے. اگر انہوں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا, اگر وہ آنے والے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچیں گے, اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچیں گے, کشمیر کے اس وجود کے اور شناخت کے بارے میں نہیں سوچیں گے, اپنے زمین کے حقوق اور جو یہاں پر ہمارے نوکریوں کے, روزگار کے حقوق جو ہمارے پاس تھے اس بارے میں نہیں سوچیں گے, اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے, تو بدقسمتی کی بات ہوگی. یہ ہمارے لیے مجھے لگتا ہے عوام کے پاس ایک آخری موقع ہوگا جب وہ ووٹ ڈالیں گے. کیونکہ آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ جو الائنس, جو میں پچھلی بار بھی آپ کے سامنے کہا, ایک ڈکی چھپی الائنس. بٹ دیکھیے اگر یہ بات کہ یہ سب کہہ کر کے آپ لوگوں کو شاید ڈرا رہے ہیں. نہیں, میں دیکھیے ڈرانے سے اور آگاہ کرنے سے, دیکھیے کل کو ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا. میں نے آپ کو کہا کہ شاید میں بھی شوق رکھتا تھا, میں بھی الیکشن لڑتا, لیکن اس وقت مفاد جو ہے وہ عوام کے مفاد کے بارے میں سوچنا ہے, ملک کے مفاد کے بارے میں سوچنا ہے. اب ڈرا کس سے رہا ہوں, ہمارے پاس ہے کیا ہم ڈرائیں گے؟ سارے ادارے ان کے پاس ہیں, ساری طاقت ان کے پاس ہے, سرکار ان کے پاس ہے, جموں کشمیر کی سرکار ان کے پاس ہے, فیصلے ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. ہمارے پاس کیا ہے, ہم بس عوام کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں. اور یہ جو ڈکی چھپی الائنس ہے, اس کے بارے میں ہم عوام کو اگر ہم کہیں گے کہ ہم سوچا جائے گا کہ کس کو ووٹ دیا جائے گا, کس کو سپورٹ دیا جائے گا, اگر یہ کہا جائے گا کہ ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم کسی جو ہے عوام کے ووٹ کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیے ذاتی مفاد کے لیے, اپنی کرسیوں کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے سپنوں کے لیے اور اپنے بڑے وہ جو ارمان ہیں ان کو سائیڈ میں رکھ کے مجھے لگتا ہے اس وقت عوام کے مفاد کی بات کرنی چاہیے, اور عوام کے اور ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہونی چاہیے. جی, میں آپ کو ایک پولیٹیکل ریئلزم کی بات کرتا ہوں. ان فیڈرلسٹ پیپرز سیموئل ایڈمز نے آج سے کوئی 60 سال پہلے کہا کہ اٹس ناٹ بیکاز آف دا بیnevolence آف دا بچر اور دا بیکر دیٹ آئی گیٹ مائی ڈنر, اٹ از بیکاز آف دیئر consideration, their care and consideration for their own self-interest. کہ یعنی میرے محلے کا جو نانوائی ہے وہ اس لیے تندور گرم نہیں کرتا ہے کہ اس کو روف کو روٹی کھلانی ہے, وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ روٹی بیچ کر کے اس کے اپنے گھر کا چولہا جلتا ہے. تو اسی طرح سے
پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے. ہم سب تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ عوام کے لیے ہم کر رہے ہیں, اس میں عوام کی بہبود ہے, اینڈ عوام کی بہبود ہوتی بھی ہے, بٹ اٹ از آلسو بیکاز آف ہمارا جو اپنا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے, وی آر سرونگ دیٹ ایز ویل. تو وہ آئی جسٹ وانٹ سرکار کر رہی ہوگی, ان کے نمائندے کرتے ہوں گے, ہم تو نہیں کرتے. شیئر اٹ. عدنان, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سب کو جو ابھی عامر صاحب بات کر رہے تھے؟ دیکھیں یہ تو مطلب ہنسی آتی ہے ایسی باتوں پہ, اسپیشلی جب کانگریس اور نیشنل کانفرنس ایسی باتیں کریں, کیونکہ ایک ہسٹری ہے کشمیر کی, جموں کشمیر کی. اب اس ہسٹری میں کانگریس کا کیا رول رہا ہے, یہ پروگرام اتنا لمبا ہے نہیں, اس میں تو پھر ہمیں مجھے لگتا ہے 48 گھنٹے کا ایک پروگرام کرنا پڑے گا کہ جس میں ہم کانگریس کی ایک ہسٹری بتا سکیں کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہر وقت ہسٹری کے ہر ایک ایونٹ پہ, ہر ایک موڑ پہ انہوں نے کیسے ان کے پیٹ میں خنجر بوکا ہے. بی جے پی کی طرح نہیں کہ سامنے سے وار کیا, پیٹ پہ خنجر بوکا ہے. 1953 میں کیا ہوا سب کو پتا ہے, 1975 میں کیا ہوا سب کو پتا ہے, 87 جو ہم وائلنس آج دیکھتے ہیں کس وجہ سے وائلنس یہاں پہ ہے, کیونکہ نیشنل کانفرنس صاحب اور کانگریس صاحب حکومت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں پہ ایک اپوزیشن ایسی ہوئی ہے, مف جو آئی تھی تب, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, ایک اپوزیشن ایسی آئی ہے جو ان کا مقابلہ کر پائے. تو کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے آج تک, دے لیبل پیپل. وہ لیبل کرتے ہیں. جب جماعت اسلامی آئی تو کانگریس اور نیشنل کانفرنس والوں نے بولا یہ جی پاکستان کی کریشن ہے. جب یہاں پہ مف آئی, جب وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے, ایک الیکٹورل پروسیس کا ایک پارٹ ہونا چاہتے تھے, تو بولا کہ نہیں جی یہ وہاں پار سے انسائٹ ہوئے جا رہے ہیں, یہ اگر اسمبلی میں جائیں گے تو کیا ہوگا. ڈرایا لوگوں کو, صرف یہاں کے لوگوں کو نہیں, ہندوستان کی عوام کو, ہندوستان کے پارلیمنٹ کو, وہاں کے انسٹیٹیوشنز کو یہ ڈرایا. جیسے ابھی یہ ڈرانے کی بات کر رہے تھے کہ یار جناب یہ 4 آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. 87 میں وہ نہیں آئے, ان کے ساتھ ریگنگ کی, ان کے گھر ان کی ماؤں کو, بہنوں کو بے عزت کیا گیا, پولیس اسٹیشن بلایا گیا. کس نے بلایا؟ نیشنل کانفرنس نے اور کانگریس نے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وائلنس. 1987 سے ابھی تک 1 لاکھ لوگ مرا ہے. اس 1 لاکھ لوگوں کی جو قبریں ہمارے کشمیر میں ہیں, اس کا جواب کون دے گا؟ یا تو کانگریس کو دینا ہے یا تو نیشنل کانفرنس کو دینا ہے. 90s میں 96 سے لے کے 2002 تک, 2008 سے 2014 تک ان کی حکومت تھی یہاں پہ. تب سری نگر, آپ یہ دل پہ اپنے ہاتھ رکھ کے بولے نا کہ سری نگر کے شہر پہ بچوں کو نہیں مارا انہوں نے, 16, 17, 18, 19 سال کے بچوں کو, ٹین ایجرز کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کن لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ایک, ہاں جی یہ جی ایک چھپی الائنس ہے, یہ جی ایک سٹل الائنس ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, ان کی الائنس بلیٹنٹ ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ. 1947 سے ابھی تک جو بھی کشمیر کا بیڑا غرق ہوا ہے ان 2 خاندانوں نے کیا ہے. جو بھی یہاں پہ لوگ مرے ہیں, قبریں یہاں پہ آباد ہے, ان 2 خاندانوں کی دین ہے. یہ 370 کی بات کرتے ہیں, 2019 میں بی جے پی نے ایک بروٹ طریقے سے ہٹا دیا نا. تب تک کتنی ایروجنز ہوئی تھی, میں عامر بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو وکیل بھی ہیں, 53 ایروجنز تھی. 53 ایروجنز کے بعد اگر اس 370 میں کچھ بچا تھا, یہ ابھی مجھے بول دے وہاں پہ کیا بچا تھا. وہ کھوکھلا کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. So does it mean کہ PC supports abrogation of PC is for Kashmir. PC is a Kashmiri team, unlike National Conference which is a Gandhi team, unlike Gandhis which are an Italian team probably. کہاں کے ہیں یہ؟ کیونکہ کشمیریوں کے تو ہے نہیں. یہ کہاں کے کشمیریوں کو کیسے ہیں؟ اگر یہ کشمیریوں کے ہوتے تو 1953 سے ابھی تک یہ وہ کرتے جو انہوں نے کیا. مجھے آپ بتائیں, ان کا رول نہیں ہے ہر ایک جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے کشمیر کا, چاہے وہ 1953 سے 2024 تک کوئی بھی آپ امپورٹنٹ ایونٹ گنائیں, ان کے کانگریس کے پارلیمنٹیرینز نے حمایت نہیں کی, سپورٹ نہیں کیا 370 کا. یہ کس بات کی بات کر رہے ہیں انہوں نے؟ کیا بول رہے ہیں؟ یہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہے ہیں نا اپنے مینیفیسٹو میں. 370 کی تو بات کر نہیں رہے. اسٹیٹ ہوڈ تو سب لوگ بول رہے ہیں, سب لوگ بول رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ دے دیجیے. میری بات سنیں, چودھری لال سنگھ کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کشمیریوں کے ہت میں, وہ کشمیریوں کے ہت میں ہے کیا؟ سو آئی تھنک یہ زمانہ گیا, اب ڈیجیٹل زمانہ ہے. اب آپ کے جیسے, اب آپ کے یہاں سے پلیٹ فارم سے بھی پروگرام لوگ دیکھتے ہیں, وہ بھی اویئر ہیں کہ ہسٹری میں اگر 1947 سے 2024 کی ہسٹری ہے جموں کشمیر کی, کہ اس میں سب سے زیادہ وشواس گھاٹ کس نے کیا, سب سے زیادہ وعدے کس نے توڑے, سب سے زیادہ حکومت کس نے کری یہاں پہ, کس حکومت میں, سینٹر اور جموں کشمیر میں کس کی حکومت تھی جب 87 ہوا, کس کی حکومت تھی جب وائلنس ہوئی, جب ملٹنسی ہوئی, کس کی حکومت تھی جب 2008 ہوا, 2010 ہوا, 2011 ہوا, افضل گرو ہوا, مقبول بٹ ہوا, کس نے کیا؟
یہ تو انہوں نے کیا. شاید میں اگر ان کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا میرا تو میں تو شرمسار ہو جاتا. میں اس سے پہلے کہ میں عامر صاحب کی طرف آؤں تو ایک کریکشن میں کرنا چاہوں گا. وہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ 1 لاکھ لوگ یہاں پہ مرے, انسٹیٹیوشنلی ایز آن ڈیٹ 55 to 60,000. سر 55 to 60,000. وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں, بھائی ہیں, بہن, باپ ہیں. 100% agreed. I just wanted to put that correct figure. I will give you. باقی اس پہ کوئی میری منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو دیا گلستان کو, I think 2 ہفتہ پہلے. جی. There he said about 40,000 people have died. جی. That is Home Minister of India talking. Let's not say ہم انہی کے آفیشیل فگرز کو لیتے ہیں. 40,000 people, 40,000 کشمیری مسلم. اگین ہیوج. ایک بندہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. کشمیری مسلم. وہ کس نے مارا ہے؟ جی. کس نے مارا ہے؟ جی. یہ مجھے بتا دیں, اگر پیپلز کانفرنس کا نے کبھی حکومت کری ہو, کبھی یہاں کی پولیس پیپلز کانفرنس کے چیف منسٹر کے اندر کام کیا ہے اور وہاں پہ کلنگ ہو, میں سب کے سامنے معافی مانگ لوں گا. لیکن چیف منسٹر تو ان کے رہے ہیں, پرائم منسٹر تو ان کے رہے ہیں, ان کے الائنس پارٹنر کو رہے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی ہے, ایک جگہ این سی کے ساتھ الائنس ہے, ایک جگہ پی ڈی پی کے ساتھ الائنس ہے, جموں میں کچھ اور ہے. مطلب سو یہ ہپوکریسی, اب مجھے نہیں لگتا اب ہر ایک چیز کو آپ لیبل کرو گے, آپ انسائٹ کرو گے لوگوں کو. دیکھیں سر کیا ہوتا ہے, جسٹ گیو می 30 سیکنڈز. یہ لوگ لیبلنگ کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا حریت کو بھی ان نے لیبل کیا پہلے. جب ملٹن سی اٹھی بولا یہ بھی آئی بی نے کریٹ کی ہے, جب حریت آئی بولا یہ بھی آئی بی کی کریشن ہے, ان کی کریشن ہے. پی ڈی پی جب آئی, جن کے یہ الائنس پارٹنر ہیں, ان نے بولا نہیں ان کے الائنس پارٹنرز نیشنل, اور انہوں نے خود بولا کہ یہ بی جے پی کی کریشن ہے یا آرمی کی کریشن ہے. تو آج کہاں سے وہ پی اے جی ڈی, کہاں سے وہ انڈیا الائنس ہے؟ سو مائی پوائنٹ بینگ دیٹ دے انسائٹ پیپل who are violent, they incite violent stakeholders in Kashmir to hit people who oppose them. عدنان, آپ اچھی خاصی بیٹنگ کر چکے ہیں, اب آئی تھنک کہ عامر ہیز اے رائٹ ٹو ریپلائی. جی. بڑی عجیب بات ہے کہ ماضی میں الجھا کر اور ماضی میں تشدد کے مجلس اور مجمع اور جلسوں کی صدارت کون کرتا تھا وہ سب جانتے ہیں, اور انہی سالوں کے, انہی 20, 30, 40 سالوں کے جو اس وقت یہ حوالہ دیتے ہیں, یہ بس عوام کو الجھانے کی بات ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. جب تک یہ جن 370 کی یہ بات کرتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ یہ 370 کے منسوخی کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہے. یہ کہتے ہیں 370 کھوکھلا تھا. کھوکھلا نہیں, ہم تو حق میں تھے. دیکھیے, اگر کھوکھلا ہوتا تو 370 کی منسوخی کے بعد یہاں پر جو بلڈوزر آئے, لوگوں کے گھروں پر اور ان کی دکانوں پر چلائے گئے. ہمارے پاس کوئی حقوق نہیں ہے. یہاں پر جتنے بھی جو ہمارے بیسک جو یہاں پر ہمارے بلڈوزر تو وہاں پہ بھی چلتے ہیں جہاں پہ 370 کی بات ہی نہیں ہوتی. وہ تو یو پی میں بھی چلتے ہیں, دلی میں بھی چلتے ہیں. آپ نے ان کو تو پورا وکٹ کیپر بھی ان کے پیچھے کھڑا تھا جب یہ بیٹنگ کر رہے تھے. اب تھوڑا سا آپ مجھے بات کرنے. جی آپ بالکل کر سکتے ہیں. اب عوام تیار ہے. جی. عوام تیار ہے, عوام انتظار کر رہی ہے. جی. ان کے پاس ایک ہی چیز بچی ہے, ووٹ ہے. ووٹ کریں گے اور یہ بھی سمجھ جائیں گے, یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. اب ہم ڈرا نہیں رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم اپنی بات عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ 1947 کا, پھر 1987 کا حوالہ دے رہے ہیں, پھر 2008 کا دے رہے ہیں. تو ہم کر رہے تھے یہاں پر 1989 سے 87 سے جو یہاں پر معاملات ہوئے, جس طریقے سے تشدد ہوئی, اور یہاں پر ہمارے بھی لوگ جو تھے, ہمارے لوگ جو چاہے ورکرز تھے یا عام آدمی تھا, بہت سارے لوگ جو ہے یہاں شہید ہوئے. تو اس کی ذمہ داری, اور ان کی زبان کس کی زبان ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی زبان ہے. یہ کہتے ہیں اٹلی سے آئے ہوئے ہیں, تو یہ تو بھارتیہ جنتا پارٹی بھی کہتی ہے. جو بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے اسی چیز کو لے کر آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیے جو ان کے لیڈر ہیں وہ پچھلی سرکار میں منسٹر کس کھاتے میں بنے ہوئے تھے؟ کس کھاتے میں؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکار میں, اور انہی کے کھاتے میں بنے ہوئے تھے. پہلی بات. دوسری بات, جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ بتائیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے جتنے بھی فیصلے ہوئے, کیا آپ ان کے طرف ہیں یا ان کے خلاف ہیں؟ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اجازت نہیں ہے. جب ان کے خلاف بات کریں گے, سنیے, جب ان کے خلاف بات کریں گے, مجھے بتائیے جو دوسری پارٹی ہے جس کو ہم یہاں پر اپنی پارٹی کہتے ہیں, ہماری تو اپنی نہیں ہے, اپنی پارٹی کہتے ہیں, یہ کریشن کب ہے؟ عامر صاحب سوری, مجھے آپ کو یہاں پہ روکنا ہوگا کیونکہ مجھے تو آپ روکیں گے, کیونکہ میں جب سچائی بولتا ہوں آپ مجھے روکتے ہیں. میں نے آپ کو بولنے دیا, لیکن میری گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے, اور اس لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. عدنان, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور ابھی بھی بہت سارے موقع ملیں گے جہاں پہ آپ یو کین سلگ اٹ آؤٹ, بیکاز یہ سیریز تو ابھی چلے گی. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اجازت دے دیجیے، خدا حافظ.